اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ ترجمہ یہ ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا کم تمہیں امتاً وسطا ایسی امت جو اعتدال پر ہے لِتَكُونُوا تاکہ تم بنو شہداء گواہ علی الناس لوگوں کے خلاف وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور بنے ہو جائے رسول علیکم تم پر شہیدہ گواہ وما اور نہیں جعلنا ہم نے قرار دیا قبلہ وہ قبلہ التی کنت علیہا کہ جس قبلے پر آپ پہلے تھے الا مگر اس لیے لنعلم کہ ہم جان لیں من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی مم الگ ہو کر من ینقلب اس سے کہ جو پلٹ جاتا ہے علی عقبی اپنی ایڑیوں پر وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یہ یعنی قبلے کی تبدیلی بہت بھاری چیز تھی، بہت بڑی چیز تھی الا مگر ان پر نہیں الا علی الذین مگر ان پر نہیں ہدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع کہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نماز کو ان اللہ بالناس بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے لرؤوف نہایت مہربان رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 42 کے بعد آیت نمبر 43 ہے۔ آیت نمبر 42 میں آپ نے سنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا مدینہ میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تو بے وقوف لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے اور وہ کہنے لگے کہ پرانے قبلے کو کیوں چھوڑا، اور وہ ڈائریکشن اور جہت کی بات کرنے لگے کہ پہلے تو منہ کرتے تھے اس طرف، اب منہ کرنے لگ گئے اس طرف، تو اس طرف اگر ٹھیک تھا تو چھوڑا کیوں، اس طرف اگر غلط تھا تو اتنے عرصے تک اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی کیوں، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا کہ اصل چیز مشرق یا مغرب کی سمت نہیں ہے، اس کی ڈائریکشن اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت۔ جب اللہ کا حکم مشرق کی طرف ہو تو تب اس طرف ہی منہ کرنا چاہیے، اور جب مغرب کی طرف ہو جائے تو تب اس طرف حکم رخ کرنا چاہیے۔ شمال اور جنوب میں سے جس کی طرف اللہ کا حکم ہو جائے اسی طرف رخ کرنا چاہیے۔ اب آگے مزید اسی جواب کو بڑھا کر مزید ایمان والوں کی تسلی کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح تمہارا قبلہ جب تک مسجد اقصیٰ تھا تو اللہ کے حکم کی وجہ سے وہی معتبر تھا، اور جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ قبلہ خانہ کعبہ ہوگا
تو یہ افضل قبلہ تمہیں عطا فرما دیا. جیسے اللہ نے یہ قبلہ تمہیں افضل عطا فرمایا، اسی طریقے پر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باقی امتوں کے مقابلے میں وسط اور افضل بنایا. وسط کا اصل مطلب ہوتا ہے درمیانی، معتدل، جو نہ کمزور اور کوتاہ ثابت ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ. کہتے ہیں کہ جی متوسط طبقے کا بندہ، مطلب یہی ہوتا ہے کہ نہ تو وہ غریب ہے اور نہ زیادہ مالدار ہے، بلکہ درمیان کی حیثیت ہے. تو وسط کا بھی یہی مطلب ہوا کہ اللہ نے اس امت کو درمیان اور اعتدال والی امت بنایا. حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت عدل سے بھی کی گئی، اور عدل چونکہ ہر چیز میں انصاف وہ اس معاملے کا سب سے افضل درجہ ہوتا ہے، تو اس لیے امتاً وسطاً یہ افضل امت مراد ہوئی. عدل والی امت یعنی افضل امت. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے امت کو افضل بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے تمہارا قبلہ بھی جو قبلوں میں سب سے افضل تھا وہ بنا دیا، اور فرمایا کہ تمہارے بہترین امت ہونے کی کھلی وضاحت اس ٹائم سامنے آ جائے گی. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جب قیامت کے دن تم پچھلی تمام امتوں کے مقدمے میں نبیوں کی طرفداری کرتے ہوئے تم گواہی دو گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت حضرت نوح علیہ السلام پر الزام لگا دے گی قیامت کے دن کہ جی انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ، انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجنا ہے. اور اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے ہاں بھائی، وہ عرض کریں گے کہ میں نے تو آپ کے حکم کے مطابق ان کو سب پیغام پہنچائے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا کہ تمہاری گواہی کون دے گا؟ تو وہ کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالحین کو، نیک لوگوں کو اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے. طلب کیا جائے گا اور کہا جائے گا ہاں بھائی تم لوگ نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ یہ امت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بتا دیا تھا، نبوت کے پیغام پہنچا دیے تھے، اللہ کی توحید پہنچا دی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام کے امتی عرض کریں گے کہ یا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں، حق فرما رہے ہیں، انہوں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا، انہوں نے کھول کر آپ کے پیغام لوگوں کو پہنچا دیے تھے. تو اسی طرح اور بھی بعض نبیوں کے معاملات میں ایسا ہوگا کہ ان کی امت کے لوگ جب نبی پر الزام لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی امت کو بلا لے. ان کی طرف سے اعتراض ہوگا کہ یہ کون بھائی، یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو اتنے سینکڑوں ہزاروں سال بعد جا کے پیدا ہوئے. تو نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لوگ کہیں گے کہ گواہ جو ہوتا ہے وہ گواہی دیتا ہے اپنے یقینی علم اور پختہ نالج کی بنیاد پر، اس کو پکا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا ہے. اب وہ یقینی علم آنکھوں سے دیکھ کر بھی حاصل ہو سکتا ہے، وہ یقینی علم کانوں سے سن کر بھی حاصل ہو سکتا ہے، وہ یقینی علم ان تمام سورسز سے بڑھ کے اللہ کی کتاب کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ کی کتاب کے ذریعے پتہ چلا، اور وہ کتاب لے کر آنے والے وہ کائنات کے سب سے سچے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا، اور ان کی کتاب میں بھی یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، اسی طرح باقی انبیاء جن کی امت نے الزام لگایا، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا. یہی لوگ ہٹ دھرمی اور ضد میں آ کر انکار ہی کرتے رہے، کسی بھی چیز کو انہوں نے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا کہ آپ کے امتی یہ گواہی دے رہے ہیں، تو کیا آپ نے ان کو یہ باتیں بتائی تھی جو یہ گواہی دے رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں یہ صحیح گواہی دے رہے ہیں، میں نے ان کو یہی بتایا تھا. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویریفیکیشن نصیب ہوگی اس امت کو، اور اس امت کی حیثیت اور رتبہ قیامت کے دن اللہ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک پیدا ہونے والے آخری انسان کے سامنے، تمام انسانیت کے سامنے اس امت کی عزت کو اللہ تعالیٰ ایسے بڑھا کر دکھائیں گے کہ یہ وہ امت ہے کہ جو نبیوں کی طرفداری میں ہو کر گواہی دے گی، اور نبیوں کو سرخرو اللہ کے ہاں ہونے کا موقع جو ملے گا وہ ان کی گواہی کی وجہ سے ملے گا.
دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی سچے اور باقی انبیاء بھی سچے، لیکن یہ جو سین بنایا جائے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ کس کا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا۔ اللہ مجھے بھی ان میں شمار فرما دے، آپ کو بھی ان میں شامل ہونے کے لیے قبول فرما لے، تو ہمارا فائدہ ہوگا سب سے بڑا، ہماری حیثیت بڑھ جائے گی، ہماری عزت بڑھ جائے گی کہ جی اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں سنی گئی اور جن کی گواہی معتبر ہونے کی ویریفیکیشن اور توثیق اور تصدیق وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اللہ رب العزت فرما دیں کہ تم تو امت بھی فضیلت والی ہو، تو تمہارا قبلہ بھی ہم نے فضیلت والا بنا دیا ہے، بالکل مطمئن رہو اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ اللہ رب العزت تمہاری عزت اور شان بڑھانے والا ہے، دنیا میں بھی بڑھائے گا، آخرت میں بھی بڑھائے گا۔ کسی وقتی قسم کی بظاہر شرمندگی اور بظاہر لوگوں کے طعنوں کو دیکھ کر دل گرفتہ اور غمزدہ مت ہو جاؤ، کیونکہ مدینے میں ایک ہوہا کار مچا دی تھی یہودیوں نے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دو طرح کے لوگوں کو آگے آیت مبارکہ میں آ بھی رہا ہے کہ ایک حکمت قبلہ بدلنے کی یہ تھی، اللہ چاہتا تو پہلے دن سے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیتا کہ وہ افضل قبلہ ہے، لیکن ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ اللہ رب العزت ثابت قدم لوگوں اور پلٹ جانے والے دوبارہ گمراہ ہو جانے والے لوگوں میں امتیاز کر دے، فرق کر کے دکھا دے۔ مفسرین نے لکھا کہ دو طرح کے لوگوں کو بڑی ٹینشن ہوئی جب قبلہ بدلا گیا۔ ایک تو کچھ کمزور ایمان والے قبائلی غیرت والے لوگ تھے، بعض لوگوں کو قبائلی غیرت ہوتی ہے، خاندانی غیرت ہوتی ہے، تو عرب کے لوگ تو اس میں بڑے تیز تھے، بڑے آگے تھے اس میں، وہ قبائلی غیرت میں، خاندانی غیرت میں۔ تو انہوں نے کہا یار یہ تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، بندے ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے قبلہ چینج کر لیا، کل کو تم دین بھی چینج کر لو گے، کل کو تم کلمہ بھی چینج کر لو گے، لوگ ہمیں تانا دیں گے، ہم تانا نہیں سن سکتے۔ تو وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے تانے دینے والوں کی طرح بات کرنا شروع کر دی کہ بھائی یہ کیوں بدلا قبلہ، قبلہ نہیں بدلنا چاہیے تھا، اب ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو وہ نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو یہودیوں کو بڑی ٹینشن لگ گئی، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے آج اس نے ہمارا قبلہ ادھار لیا ہے، اصل تو یہ ہمارا قبلہ ہے اور انہوں نے یہ لے لیا ہے، تو بس ابھی دیکھو تم آہستہ آہستہ کر کے یہ سارا دین ہی ہمارا اختیار کر لیں گے، ان کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب قبلہ بدلا تو ان کو بڑی ٹینشن ہوئی کہ یار ہماری وہ ساری بڑکیں تو پنچر ہو گئی، یہ کیا ہوا، انہوں نے تو اپنا قبلہ بدل لیا۔ تو انہوں نے پھر جو ان کے چینل ہوتے تھے، چینل ان کے کیا ہوتے تھے، شام کو ان کے بڑے سرداروں کے گھروں میں لوگ جمع ہو جاتے تھے اور ادھر مختلف انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی تھی، شاعری ہوتی تھی اور کچھ مشورے ہوتے تھے، یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ تو ان میں کچھ بڑے بڑے اینکر پرسن تھے جو اس طرح کی گیدرنگ کو، اس طرح کے پروگرام کو چلاتے تھے، لیڈ کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس طرح کے اعتراض مارکیٹ میں بھیجنا شروع کر دیے کہ بھائی اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو اب گمراہ ہو گئے نعوذ باللہ، اور اگر وہ قبلہ غلط تھا تو اتنا عرصہ تمہیں بھی گمراہ رکھا نعوذ باللہ، خود بھی گمراہ رہے۔ اس طرح کے الزام انہوں نے لگانے شروع کیے۔ تو اصل ان کو پریشانی یہ تھی کہ ہمارا قبلہ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے قبلہ جو چینج کروایا اس میں بڑا امتحان تھا، لوگوں کی اصلیتیں سامنے آ گئیں اور ایمان والوں کو پتہ چل گیا، اور اللہ نے لوگوں کو دکھا دیا کون نبی پاک علیہ السلام کی اتباع پہ پکا رہتا ہے اور کون اکھڑ جاتا ہے۔ اب یہودیوں نے ایک سوال یہ بھی اپنے ان پروگراموں میں چھیڑا تھا کہ جی جو مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنے کے دوران فوت ہو گئے اور انہوں نے کبھی بھی قبلے کی طرف منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کی تو نمازیں ہوئی نہیں۔ اب یہ سوال ایسا تھا کہ جو پکے ایمان والے مسلمان تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، کسی کے والد، کسی کے بھائی، کسی کے چچا، ماموں، رشتہ دار، دوست، وہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے لوگ اور کہنے لگے کہ بھئی ہمارے جو رشتہ دار، ہمارے جو دوست فوت ہو گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی،
تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کہ ہاں اس کا ثواب ہے یا وہ ضائع ہو گیا؟ تو اس کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جملہ نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا کیونکہ نماز دلیل ہے ایمان کے اوپر، اور نماز تقاضا ہے ایمان کا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا، مطلب تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم پر بھی مہربانی فرما لے، ہم پر بھی رحمت فرما دے، ہمیں امت وسط میں شمار فرما دے، اور ہمیں قیامت کے دن نبیوں کی حمایت میں نبیوں کی طرف سے گواہی دینے کے لیے بلا لے اپنی مہربانی اور اپنے فضل کی وجہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے رب کریم، تو نے ہمیں جو قبلہ عطا فرمایا اس قبلے سے ہمیں جوڑے رکھ، اور ہماری ہر دعا کو، ہر عبادت کو قبول فرما۔ اے رب کریم، ہمیں جو غم اور رنج پہنچا یا اللہ تو اس سے ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمیں خوشحالی نصیب فرما، اطمینان والی زندگی عطا فرما، تیری طرف سے رضا نصیب فرما، تیری طرف سے خاص یا اللہ تو ہمیں شرافت اور کرامت نصیب فرما۔ اے رب کریم، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اکرمنا ولا تهنا۔ اے رب کریم، جتنے بھائی ہم سب یہاں پر جمع ہوئے یا اللہ علم کی نیت سے، تیرے قرآن کو سننے سیکھنے کی نیت سے، یا اللہ ہمیں قرآن والوں میں شمار فرما، ہمیں یا اللہ قرآن والوں میں شمار فرما، یا اللہ ہمیں قرآن والوں میں شمار فرما، ہمیں قرآن کریم سے محروم نہ فرما۔ قیامت کے دن قرآن کریم کو ہمارے حق میں وکیل بنا اور ہمارے خلاف وکیل نہ بننے دے، اپنے فضل کا، کرم کا، احسان کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس قرآن کریم کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما، اس پر عمل نصیب فرما، اس پر ایمان نصیب فرما، اس کو سیکھنے کا شوق نصیب فرما، اس کی تبلیغ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔